اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ سبکتین کو کون نہیں جانتا؟ بادشاہ سبکتین نے مختلف ممالک کی شہزادیوں کے ساتھ بہت سی شادیاں کر رکھی تھی، پر بادشاہ سبکتین اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی دوسری بیویوں نے اس سے کہا، آپ اپنی فلاں بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، سمجھداری میں بھی ہم ان سے زیادہ ہیں، آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اٹھتی ہیں وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے یہ کہا، اچھا میں کبھی اس بات کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا، آج تو میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی تمام بیویوں کا ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ یہ بات سن کر تمام بیویاں خوش ہو گئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کر کہا، اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیزیں پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہیں جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، کسی نے ہیرے کے اوپر، کسی نے سونے کے اوپر، کسی نے چاندی کے اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویاں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم نہ کہا کرتی تھی کہ یہ بے وقوف ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے، یہ تو بس سوچتی ہی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا نا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لیں گی وہ چیز اسی کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سارا خزانہ میرا بن گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کی یہ بات سن کر اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اسی کی اس عقل مندی اور محبت کی وجہ سے تو میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اگر ایک بندی یہ سمجھتی ہے کہ میں بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لوں تو وہ میرا بن جائے گا، تو اسی طرح سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تو اللہ والے بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہو گئے تو پھر تمام چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ من کان اللہ ہو، کہ جو اللہ کا بن جایا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں اور من کان اللہ کے مصداق بن جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے بن جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات سے نسبت عطا فرما دے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں سرخ روئی نصیب عطا فرما دے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔